السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی: وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما وإذا مروا باللغو مروا کراما. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا به رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین. انسان دنیا دے اندر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بڑا وہ ہے جنہوں اللہ ذوالجلال والاکرام بڑا کرتا ہے. چال دے اندر بھی، گفتگو دے اندر بھی، رویے دے اندر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام جنہوں وڈا کرتے وہی وڈا ہے، دوسرا وڈا کوئی نہیں. اور جس طرح کہ کسی نے یہ آکھیا بھی ہے کہ انسان جڑا عمر پر ڈھونڈتا رہا دوسروں کے عیب و ہنر، ساری عمر اس طرح کرتا ہے کہ دوسروں دے عیب تلاش کرتا ہے. جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا. جدوں اپنی کمیاں دے اتر وہ اپنا دھیان پیا تو پھر دنیا دے اندر انہوں کوئی برا نہیں لگتا سی سوائے اپنی ذات تو. کائنات دے اندر انسان دی کوئی حیثیت نہیں. ایک تے اپنی وسعت دے اعتبار دے نال انسان دیکھے کہ انسان دی کی حیثیت ہے. کدوں تو حضرت آدم علیہ السلام شروع ہوئے نے اور کدوں تک یہ کائنات رہنی ہے. یہ اندر میں اور تسی کی حیثیت رکھتے ہیں اس گنتی دے اندر. ایک نقطے دی حیثیت بھی نہیں. اور اعمال دے اعتبار دے نال بھی سارے اعمال جڑے نے انہاں دی کوئی حیثیت نہیں. ساری عمر جڑی ہے وہ دوسرے دے عیباں دے اندر گزار دینے ہیں. اپنے عیباں دے بارے کدی خیال نہیں کیتا. انسان دے اندر انتہا درجے دی عاجزی، انتہا درجے دی فروتنی، انتہا درجے دا اپنے آپ کو اللہ دے اندر فنا کر دینا. نمازی ہے تے کدی سوچے ہی نہ میں نماز پڑھن چلے.
اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانوں اتنے عطا کیتا ہے، بڑی اچھی مسجد بنائی ہے، لیکن آج دا یہ حال ہوئے کہ تسی گھروں نکلو تو اس طرح ہوئے کہ اسی مسجد نبوی وال چلے جا رہے ہیں، جڑی پتیاں دی بنائی سی، جہدے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود سی۔ اتنے آ کے پھر باہر دیا گلاں باہر رہن دے تو اتنے آ کے ایک عاجز بندہ بن جائے۔ اس موقع تے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گل یاد آئی، جی کہ جدا تعلق پچھلے خطبہ جمعہ دے نال بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر عاجز سن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عاجز سن کہ ازواج مطہرات انہاں دے اندر ہسنا کھیڈنا، اور ایسا بھی ہونا کہ انہاں دا ایک نواسا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گود دے اندر تے وہ جڑے وہ ہچکیاں لین ڈے پیا، دم نزع سی وہ دے اوپر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دل دیکھیا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رون ڈے پے، تے صحابہ نے آکھا کہ یا رسول اللہ تسی، یعنی گویا وہ بڑے آدمی دی وزاداری دے خلاف سمجھدے سن، اکھاں دے اندر اتھرو آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ممی، یہ نا ہی تو محبت ہے جیڑی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندیاں دے دلان دے اندر پائی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سی تے حسنین کریمین جو کوئی آیا تے آ کے بے تکلفی دے نال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گل لگ گیا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے وہ دے نال پیار کیتا، وہ دا منہ متھا چومیا۔ اتھے ایک ہور بڑا وزادار آدمی سی، تو انہیں آکھا کہ یا رسول اللہ تسی بھی اس طرح کر سکتے ہو؟ میرے 10 بیٹے نے، میں کدی نہیں گا کسی دا منہ چومیا۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں کی کرا، ان نزع اللہ من قلوبکم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تواڈے دلاں چوں محبت کھچ لئی تو میں کی کرا، میں تیرا ذمہ دار نہیں، میرا دے دے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنی ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھو کنی عاجزی ہے، کنا فنا ہے، کنی بے خبری ہے اپنی ذات تو۔ امت جو کسی نے بھی کہہ سکتے سی، وہ طرح طرح دے جتیاں پیش کر سکتے سی۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر بیٹھے نے، اللہ اکبر، تے سید کائنات فخر ولد آدم صاحب لوائے ہم اور ساقی کوثر اتنے بیٹھے نے تے اپنی جتی نو گنڈن ڈے نے، آپ ٹانکا لاؤن ڈے، ساری جتی نو ٹانکا لگ جائے اسی نگے پہنچے، لوگ کی آکھن گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹانکے لاؤن ڈے نے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہنی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا، میں ویکھی جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اینے مگن سن کہ آپ دے چہرے مبارک تے پسینہ سی، قطرے نکل دے سی تے نور بن کے تھلے آندے سی، پھر ہور قطرے نکل دے سی تے نور بن کے تھلے آندے سی، اور اس طرح ایک تھوار سی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے اقدس دے اتے برس رہی سی۔ اور میں اس منظر نو دیکھ کے حیران ہو گئی کہ اینا حسن بھی ہو سکتا ہے کسی آدمی دے اندر۔ تے جدو دل نے دل تے وار کیتا تے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ کوئی مینوں ویکھ رہا ہے، تے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہے۔
سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کی دیکھ رہی ہیں؟ انہوں نے آکھا کہ مینوں ایک شاعر دا شعر یاد آ گیا جہدا مطلب یہ وے کہ کسی دے چہرے دے اتنے نور دی بارش اگر ہوندی ہوئے تو کس طرح دیکھا جا سکتا ہے؟ میں وہ نور دی بارش تواڈے چہرے دے اتنے دیکھتی سی، موتی دے قطرے سے جڑے ہے سے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ویلے یہ کام چھڈیا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پیار اور محبت کا اظہار کیتا، اور نال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہندیاں نے کہ ادھروں اذان ہو گئی تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے تو بیگانہ ہو کے تے مسجد دے اندر چلے گئے اور اتنے نماز پڑھنے شروع کر دی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ہے بڑی مشہور ہے، وہ دعا اتنے قاری صاحب منگتے رہتے ہیں، اللہم انی عبدک، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی عبدک، منیا کہ تو مینوں بڑا کچھ دیتا ہے لیکن حقیقت کی ہے انی عبدک، تو مینوں نواز دیتا ہے، میں ہے تیرا غلام ہاں، اللہم انی عبدک وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا غلام سے، تیرے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے۔ پھر فرمایا وابن امتک، اے اللہ میں تیری غلام عورت دا بیٹا ہاں، میں کچھ بھی نہیں، انا عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، میرا کرنا نہ کرنا کچھ کرنا تیرے ہاتھ دے اندر ہے، ماضٍ فی حکمک، تیرے سارے فیصلے میرے اندر میرے بارے جے اندر حتمی نے، وہ ہو کے رہنے نے، کچھ تے دن ٹوٹتے نے تے ٹوٹ کے رہنے نے، کیسر و کسرا ہے تے انہاں تے اتنے میں قابض رہنا ہے، ماضٍ فی حکم عدل فی قضا، تیرے جڑے فیصلے ہون گے میں کوئی انہاں تے شکوہ نہیں کردا، عدل فی قضا، تیرے فیصلے دے اندر عدل ہے، انصاف ہے جڑے تو میرے بارے کرے گا۔ پھر یہ ہے، یہ بھی گل ہے کہ بڑے لوگ جڑے نے انہوں ہن بھی تازہ گوشت میسر ہے لے آتے ہیں، بعض لوگ زیادہ مرفع الحال نے، زیادہ اللہ نے انہوں نے دیتا ہے تو ایک دمبا جانور لے آتے ہیں ہن بھی۔ یہ تو الگ گل ہے نا کہ عید دے اتنے 3 4 مہینے لنگ جاتے ہیں فریجاں دے اندر ہی، نہیں ایسے لوگ بھی موجود نے جڑے ہون بھی جانور لے آتے ہیں تے ذبح کر کے کھاندے ہیں۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے کول ایک وفد آیا تے پیغمبر علیہ السلام دا روب اور دبدبا ہونا تے اتنا طاری ہو گیا کہ انہاں دے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، انہاں دے کندھے جڑے نے وہ دبدبے دے وجہ دے نال وہ کمبن ڈے پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی کیوں ڈرتے ہو میرے کو؟ انما انا ابن امرات کانت تاکل القدید، میں تو اس عورت دا بیٹا ہوں کانت تاکل القدید جو کئی مہینے گوشت خشک کر کے رکھ دی سی تو پھر کھاندی سی۔ میری ماں تے روزانہ جڑا ہے وہ تازہ گوشت بھی نہیں سی مہیا کر سکتی۔ کانت تاکل القدید ہون بھی ہے، کسی زمانے ہوندا سیگا کہ گوشت نو خشک کر لینا تو کئی مہینے چلاؤ۔ میں تے وہ انا ابن امرات کانت تاکل القدید، میں ایک عورت دا بیٹا ہوں کانت تاکل القدید جڑا کہ خشک گوشت تے گزارا کرتے سی۔ پھر کسی نے آکھا کہ انت سیدنا وانت مولانا، اور اس طرح اور تعریفہ کیتی ہیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
سیدنا رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لست بسیدکم، میں تہاڈا سردار نہیں، انما سیدکم ابراہیم، سارے ساریاں دے سردار ابراہیم نے، میں سردار نہیں۔ وہ سردار سن جنہاں قربانیاں دیتی، وہ سردار سن ساریاں دے۔ کئی لوگوں نے اپنے جنہوں کہندے نے فنا فی اللہ ہون دے اندر کمال کیتا، وہ آندے نے تے مسجد دے اندر بہ جاندے نے تے بھول جاندے نے اپنی حیثیت نو، انہاں دی تار اللہ ذوالجلال والاکرام دے نال ہوندی ہے، انہاں دی گفتگو اللہ ذوالجلال والاکرام دے نال ہوندی ہے، انہاں دی آہ اللہ دے نال ہوندی ہے، انہاں دا اللہ کہنا اللہ واسطے ہوندا ہے، کسی نو سنانا نہیں ہوندا۔ ایک آدمی سی، وہ مسجد دے اندر رہندا سی، یہ نزاکتاں ہوندیاں نے بعض، پیار اور محبت اور عبودیت دا نزاکتاں۔ وہ مسجد دے اندر رہنا ہوندا سی تے کسی نے انہوں آ کے آکھیا کہ مسجد دی صفائی بھی کر دیا کر۔ وہ آدمی جو اتھوں نکلیا، وہ مسجد چوں غائب ہو گیا، مڑ کے آیا ہی نہیں مسجد دے اندر۔ ایک دن دریاؤں پار چلا گیا اور اتھے وہ ملیا، تو انہوں نے آکھا کہ یار توں تے اس طرح جب غصہ کیتا تینوں یہ ہوئی آکھا سی نا مسجد دی صفائی کر، توں تے مسجد تو ہی باہر نکل گئے۔ اس آدمی نے اوپر ایک گل کوڑا بن کے ورسی، انہیں آکھا گل یہ ہے کہ جدوں تساں آکھا کہ مسجد انہوں صاف کریا کر، میں مسجد دے ارد گرد میں نظر ماری، مینوں مسجد دے اندر کوئی جڑا علائش، کوئی میل، کوئی کچیل نظر نہ آیا، بالآخر میں اپنے آپ تے نظر ماری تے مینوں نظر آیا کہ تو ہی سب تو برا ہے۔ میں اللہ دے گھر نوں پاک کرنا واسطے اپنے آپ نوں اتھوں باہر کڈیا کہ سب تو پیڑا تے تو ہے۔ اسی مسجد دیاں گلاں، اسی سیاست دیاں گلاں، اسی یہ اور وہ دیاں گلاں، غیر اللہ دیاں گلاں مسجد چا کے کرتے ہیں، حالانکہ اتھے آ کے انسان کو بھول جانا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چاہتا ہے کہ دو آدمی جڑے وہ گلاں کر مسجد دے اندر اجنبی سن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا دبدبہ تے ہے سی، پر مسجد وچ بیٹھ کے بالکل یہ حال سی کہ انہاں دا احساس کسی نوں نہیں سی۔ یہ دو بندے اچھی اچھی گلاں کر، ہوں تے گل یہ ہے کہ گلاں کری جاندے ہیں، اسی وہ جائز ہے تاں بھی کری جاندے ہیں، ناجائز ہے تاں بھی کری جاندے ہیں، وہ اللہ دے نال تعلق ہے تاں بھی کرے جاندے ہیں۔ کڑیاں مڑیاں دیاں گلاں جڑیاں آپس دے اندر کرنیاں چاہیے نے، لیکن اصلاح مندی دے طور تے یہ نہیں ہے کہ منڈے نے ستایا تے وہ بندہ کہانیاں شروع کر دے، جا بچی کا کوئی معاملہ ہے تو وہ رونا شروع کر دے۔ اصلاح دے طور تے ہو سکتی ہے گل، لیکن گپ شپ نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا کہ دو بندے نے آپس گلاں کرتے ہیں بڑی بے فکری دے نال، تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دونوں نوں بلایا تے آواز نہیں ماری، آواز نہیں ماری۔ کس آواز مار کے ساتھ سکتے سے انہوں نے ذہن چاہیے سی کہ اتھے آواز بھی نہیں مارنی چاہیے۔ کیا بات ہے، وہ سادہ مسجدہ کینکر سی، لیکن اندر سجدہ کرنے والے وہ سن کہ رات نہیں پیندا سی تے لیلۃ القدر آ جاندی سی تے سجدہ انہاں دا جیڑا ہے وہ چکڑ دے اندر ہوندا سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کینکر ماریا
انہوں دے درمیان جا کے ڈگا تو انہوں نے سدیا اپنے کول۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کتوں آئے ہو؟ اے یمن جو۔ انہوں نے آکھیا کہ ایتھے گل اچھی نہ کرو، ایتھے اچھی گل نہ کرو۔ لَوْ كُنْتُمَا فِي الْمَدِينَةِ، اگر تسی مدینے دے لوگ ہوندے، میں ہن صرف تہاڈی مہمانداری دے طور تے تہاڈے تے نرم رویہ اختیار کرنا۔ لَوْ كُنْتُمَا مِنَ الْمَدِينَةِ، اگر تسی مدینے دے ہوندے، لَأَوْجَعْتُكُمَا، میں تہاڈی ٹھکائی کرنی سی، تہاڈے کوڑے مارنے سی، تسی مسجد دے اندر بیٹھ کے ایڈی بے فکری دے نال گلاں کرتے ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی لوگوں نے گلاں کیتیاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے تھے۔ سیدنا خالد بن ولید واقع سیف من سیوف اللہ سن، اللہ دی تلوار سن، اور ہر میدان دے اندر گئے نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب آخری وقت آیا تے بستر مرگ تے آیا، اور پھر زارو قطار رونڈا پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے آکھا کہ زارو قطار کیوں روندے؟ انہوں نے آکھا میرا جسم اٹھا کے دیکھو، کوئی کپڑا اٹھا کے دیکھو، ایتھے تانوں کوئی جگہ نظر نہیں آئے گی جتھے زخم دا نشان نہیں۔ اور ایک ایک زخم جیڑا ہے میں موت دی تلاش دے اندر کیتا ہے کہ شاید ہون موت مینوں مل جائے، شاید ہون مینوں موت مل جائے۔ میں موت کا پچھا کیتا ہے، موت میرے تو اگے رہی ہے۔ میں روندہ اس واسطے ہیں کہ جیڑی تلاش وچ میرے ہاں مینوں او گوہر مقصود نہ ملیا، میں بسترے تے نہیں مرنا چاہتا سی۔ انہاں دے بارے چاہتا ہے کہ انہاں نوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذور کر دیتا، معذور کرتا کہ چالے تو جا کے بکریاں چراؤ۔ کیا بات ہے، ایک ایسے لوگ سن بہترین، اے بکریاں چران والے سن، بہترین کمانڈر بھی سن۔ ایسے کمانڈر ماما نے جمے ہی نہیں، وجود دے اندر ہی نہیں آئے۔ ہوں انہوں نے کچھ کیتا یا نہیں کیتا، ہر کوئی کمانڈر ہے، ہر کوئی یہ ہے، ہر کوئی جڑا ہے وہ فاتح خیبر فاتح شکن بڑے ہیں، ہر کوئی اس سے طرح ہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے معذور کر دیا کئی ایک وجہ ہے۔ ایک تو یہ بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجیح بڑی دن نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری وجہ یہ سی کہ لوگوں نے کیا بات ہے کہ ایک حکمران جیڑا ہے وہ صرف کمانڈر ہی نہیں، انہیں عقیدہ بھی ٹھیک کرنا ہے کہ پبلک دا عقیدہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ جدو ویکھیا کہ ہر میدان جتھے خالد بن ولید جاندے نے وہ میدان فتح ہو جاتا ہے، انہوں نے آکھا کہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہون ڈیا، انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سدیا۔ یہ آئے، انہوں نے آکھا کہ یہ بیت المال چلیا جا، اتھے بکریاں چراؤن والا لباس وہ پا، بکریاں چراؤن والا لباس پا۔ اتھے گئے، کوئی پروٹیسٹ نہیں، کوئی احتجاج نہیں، کوئی سوال نہیں، گئے نے تو پا لیا۔ فرمایا اتھے ایک ڈانگ بھی ہونی ہے جڑی اونٹاں تے بکریاں دے مگر وہ بھی لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ایک بہترین شتربان، ایک بہترین بکریاں نو چران والے روپ دے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فلانے پاسے بیت المال دے اونٹ چردے نے، انہوں جا کے چرا، بکریاں چردیاں نے انہوں جا کے چرا۔ حضرت عمر فاروق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر نو تر پے،
اور یہ آخیا کان للہ وہذا للہ، وہ بھی اسی اللہ واسطے کرتے ساں، یہ بھی اللہ واسطے کرانگے، اسی کیڑا ایتھے کو میڈل لینا ہے۔ اتھے جا کے جڑے بہترین کمانڈر سن وہ بہترین آجڑی بن گئے، ایک ایک گھوڑے ایک ایک اونٹ دا حساب ایک ایک پیڑ دا حساب انہوں نے رکھا۔ جدوں انہاں دے اندر کوئی کایا پلٹ آ گئی تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے بلایا اور ساتھ لا کے آکھیا کہ اللہ مینوں تیرے بارے تو کوئی شبہ نہیں، میں تھوڑا جا لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہتا سی، انہوں کا عقیدہ یہ بنتا جاتا سی بھی جتھے تو ہوئے وہی فتح ہوندا ہے، تے فتوحات جڑیاں نے انسان دے اندر موجود ہے، تو جا اپنے منصب دے اوپر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ بحالی دے اتے کو قصیدے آکھے، نہ معذولی دے بارے جو حرف شکایت آیا انہاں دی زبان دے اوپر، وہ بھی اللہ واسطے کرتے سن، یہ بھی اللہ واسطے کرتے سن، بحالی دے اندر بھی معذولی دے اندر بھی۔ ہن موت پہ جاندی ہے، ایک جج نو آ کیوں کر دیتا تے انہوں وہ کیوں کر دیتا، وہ تسی اللہ واسطے کام کرتے ہو تے کری جاؤ، تسی للہیت تواڈے اندر موجود ہے تے کری جاؤ، وگرنہ یہی کچھ ہونا ہے کہ تماشا بنے رہو گے دنیا دے اندر اور تواڈا تماشا دنیا دیکھتی رہے گی۔ ایک اور میں تہاں دساں، اسی بعض اوقات صفاقی بے قدری یہ انتہا کر دینے ہیں۔ ایران دے اندر جائیے تو شاید حیران ہو جاؤ تسی میری اس گل تو بعد، ایران دے اندر جائیے تو اوتھے بابا جی دا مزار بنے ہیں، فیروز مجوسی دا مزار اوتھے بنے ہیں جیدی زیارت واسطے جاندے نے۔ اے فیروز مجوسی وہ اسی جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرتا سی، وہ دا مزار بنے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے دشنام ترازیاں کر دینے زبان درازیاں کر دینے۔ اور خالد بن ولید نو اور اے جڑے محمد بن قاسم نے اور محمود غزنوی انہاں نو آکھا جاندا ہے کہ اے تے ڈاکو سن جڑے آئے سن، اور تواڈے عدل نالوں اے ڈاکو ہزار گنا مقدس نے، اے ڈاکو جڑے نے ہزار گنا مقدس نے، انہاں دے پیراں دی دھول جڑی ہے اے بھی زیادہ قیمتی ہے ساڈی اکھاں دے سرمے نالوں۔ اے جڑا ہے وے محمود غزنوی یہ بارے بھی آکھیا جاندہ ہے یہ اسلام واسطے نہیں آیا سی، اپنے فتوحات واسطے آیا سی۔ وہ مسلمان فتح واسطے جائے تو وہ بھی جہاد ہے، دولت واسطے جائے تو وہ بھی جہاد ہے، الہی کلمت اللہ واسطے جائے تو وہ بھی جہاد ہے۔ گھوڑا رکھے، گھوڑا جڑا ہے وہ دے اوپر جڑے اخراجات ہون وہ بھی جہاد ہے۔ مسلمان جڑا ہے وہ دا تے جاگنا جہاد ہے، وہ دا تے سونا جہاد ہے مسلمان۔ کس نے میرے کو سوال کیتا کہ مال غنیمت واسطے جڑا ہے وہ لڑائی کرنی ہے جہاد ہے؟ میں کہتا ہور کی جہاد نہیں تو ہور کی ہے، لوگ اتھے عورتوں فتح کرنا ہے، عورتوں لین جانا ہے، اگر انہوں نے ظلم جڑا ہے دور کرنے تو جہاد نہیں۔ میرے دوستو میں یہ کہانیاں تے یقین نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات بیان کرنیاں پہنیاں نے۔ انہاں دے بارے چاہتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی دے بارے میں کو اور گل دس دینا اس خاندان دی، غزنوی خاندان دی۔ یہ غزنی دے اندر رہنے ہوندے سن تو اوتھے حنفیاں دا یعنی لفظ یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ کہہ لو کہ غیر اہل حدیثاں دا گل بس، وہ انگلی شہادت دی جیڑی ہے وہ نہیں چکن دیندے سی، وہ نماز چھڑ کے پڑھ لیندے سی، انگلی کیوں چکی؟ بعض اوقات لطائف ہی بن جاندے سن۔ جڑا اوتھے دا حکمران سی انہیں انہاں نوں سدیا اور آکھیا بھی گل یہ کہ میرے ملک دے اندر جڑا ہے بغاوت دا خطرہ ہے، ایک سنت تو اللہ دی قسمت ساڈے اسلاف نے
ने तो एक सुन्नत तो तरके वतन किया है, इजरत कीतियां ने। एक गज़नवी खानदान जिहड़ा इत्थे पाकिस्तान के अंदर आया, इन्होंने आखा कि तुसी तरके वतन कर जाओ, इत्थे नहीं तो बगावत का खतरा है। इन्होंने इस तरह किया कि पूरा खानदान लिया तो हिजरत करके आ गए। उन्होंने आखा सुन्नत असी नहीं गे छड्ड सकते, ये सुन्नत ते अमल हुंदा रहेगा। घर जाए, बाहर जाए, दौलत जाए, लेकिन सुन्नत ना जाए। इन्हां दे चश्मो चराग सन महमूद गज़नवी, जिन्हां दे बारे च आउंदा है कि इन्हें सोमनाथ के उत्ते 17 हमले किए। अगे कुछ गल्लां नाज़ुक ने, जरा ख्याल न सुनियो। इन्हें 17 हमले किए सोमनाथ के उपर, ते 17 हमलों के अंदर इहदे को सोमनाथ फतह नहीं होया। इनू फिर ख्वाब आया, ख्वाब के विच एक बजुर्ग मिले जिसका नाम शेख अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह सी, कि तू उन्होंने जाके मिल। हाँ, जचता नहीं या जचता नहीं नजरों में या खलत सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। उन्हें आखिया जा उहदे कोल दरवेश को जा, अब्दुल करीम को। ये अब्दुल करीम के कोल गए सुल्तान महमूद गज़नवी, ते जाके आख्या कि मैनू ख्वाब में इस तरह हुक्म होया मैं तुहाडे कोल आवां। गल ये वे कि तू मेरे को इस वास्ते आया है कि तेरे बारे पता लगा कि तू 17 हमले किए ने, तेरे कोलों ये फतह नहीं होण दिया सोमनाथ का मंदिर। तू इस तरह करके यह जिहड़ा कमांडर वाला लिबास है ये अपने तन को जुदा कर दे, ये कमांडर वाला लिबास ला दे, ते साडा फकीरां वाला चोला जिहड़ा ये पा। ਇਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜਾ कमांडर वाला फूं फां है अल्लाह ਨੂੰ वो मंजूर नहीं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ गरीबां वाला चोला ये तू पा ते मुड़ के उत्ते चढ़ घोड़े दे उत्ते ते फिर देख ये फतह होंदा है कि नहीं। ये सुल्तान महमूद गज़नवी ने उहदा चोला पा के ते मुड़ के हमला किया, ते 18वें हमले के अंदर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इन्हां दे पैरां दे अंदर रख दिता ये सोमनाथ जिहड़ा। अगरचे मैं पहलों कह चुके हैं कि साड़ी इंतहा दर्जे की यह बेहिसी है कि असी इन्हों की बना दिता। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ये बैतुल मुकद्दस फतह करते सी ते 17 पैबंद लगे हुंदे सन, और किसी ने आख्या कि चज दे नाल लिबास ते पा लो, इस वेले तुसी जिहड़ा है वो फादे की हैसियत न जा रहे हो। इन्होंने आख्या कि मैं नहीं गा लिबास पाना। इन्होंने फरमाया कि यह जी इज्जत है, यह जी फतूहात है, यह जड़ा मैनू फाते आख्या जाता है, ये इस्लाम की वजह के नाल मौजूद है, और अलहमदुलिल्लाह मेरे अंदर इस्लाम मौजूद है। और जिन्हें इज्जत किसी होर शहर के अंदर लभनियां जाके लभदा फिरे, मेरे इस्लाम मौजूद है, मैं लिबास नहीं करना। और इस तरीके दे नाल फिर एक गए कि गुलाम नाका पर है और आका चल रहा है। जो गए तो गुलाम जिहड़ा है वो सवार सी नाका दे उत्ते, और जिहड़ा आका है वो महार फड़ के जा रहा है। अल्लाह